بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب نمبر 29۔ مکرمہ کسے کے معتقد ایمان است، معلوم نیست کہ صوفیہ ایک قدام جماعت رمی خواہد۔ کہتے ہیں کہ جو ان باتوں کا معتقد ہے اور ان کا اعتقاد رکھتا ہے، یعنی کہ صوفیاء کرام وہ دین کا کام نہیں کرتے، لوگوں کی امر بالمعروف نہیں کرتے، نہیں عن المنکر، فرماتے ہیں کہ اگر جو بندہ ان باتوں پر اعتقاد رکھتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ صوفیاء کرام کی کس جماعت کی بات کرتا ہے، وہ پتہ نہیں کون سے صوفیاء کرام اس کے سامنے ہیں، تو کوئی کسی ایک آدھے بندے کی بات لے کر اس نے تمام صوفیاء کرام پر الزام تراشی کر دی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ طریقہ پیران ماہ کہ مشائخ نقشبندیاں خود اتباع سنت و اجتناب از بدعت است۔ کہتے ہیں کہ ہمارا جو پیروں کا، ہمارے پیران عظام کا جو طریقہ کار ہے، جو مشائخ نقشبندیہ جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ تو اس طریقے کا نام ہی اتباع سنت اور اجتناب بدعت ہے، یعنی کہ یہ بدعت سے دور رہتے ہیں اور سنت کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ نام ہی اس بات کا ہے، جس بندے نے سنت کی اتباع کرنی ہے، بدعت سے بچنا ہے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کیسے پیچھے ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہماری جماعت جو ہے مشائخ نقشبندیہ، ان کا کام ہی صرف یہ ہے کہ یہ شریعت پر عمل کرتے ہیں، سنت پر عمل کرتے ہیں اور بدعت سے اجتناب کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں چنانچہ از کتب و رسائل شاہ ظاہر و حویدہ است، ان کی کتابوں سے اور ان کے رسالوں سے، ان کی گفتگو سے اور ان کے مریدوں سے یہ بات بالکل ظاہر ہوگی، اور تمہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ آخر انہوں نے اپنی کتب کے اندر کس چیز کی تبلیغ فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ امر معروف و نہی منکر و بغض فی اللہ و جہاد فی سبیل اللہ از سنن مقررہ مصطفیہ است۔ فرماتے ہیں کہ یہ امر بالمعروف یعنی کہ نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اللہ کے لیے کہ اللہ کی خاطر ہی دشمنی رکھنا اور اللہ کی خاطر ہی محبت کرنا، یہ تو ہمارے آقا حضور سرور کائنات کی مستقل اور مقررہ سنتے ہیں یہ، اور یہ آپ کے تو احکام ہیں۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کرنا، اس کو یعنی وہ بڑے وسیع معنی میں ہم لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر چلنا، چاہے وہ جہاد فی سبیل اللہ وہاں پر ہو میدان کے اندر، چاہے جو ہے یہ نفس کے ساتھ جہاد ہو، یہ سارا جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور یہ حضور سرور کائنات کے دین کے اصولیات ہیں یہ چیزیں، بلکہ از واجبات و فرائض دین ہیں او علیہ الصلاۃ والسلام، بلکہ یہ چیزیں جو ہم نے گنوائی ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور بغض فی اللہ اور محبت فی اللہ، یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ہمارے آقا کے دین کے فرائض اور واجبات ہیں۔ تو پس ترک امر معروف ترک ہی طریقہ علیہ بود، جس بندے نے امر بالمعروف کو ترک کر دیا، اس نے تو مشائخ نقشبندیہ کے طریقے کو ترک کر دیا۔ یہ طریقہ وہی بندہ اختیار کر سکتا ہے کہ جو بندہ نیکی کا لوگوں کو حکم دیتا ہے، خود بھی عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہے کہ تم آؤ اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلو۔ تو جو بندہ یہ کام نہیں کرتا وہ طریقہ نقشبندیہ کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ گویا کہ اس نے یہ طریقہ نقشبندیہ مجدیہ ترک کر دیا۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ می فرمودند، حضرت خواجہ نقشبند فرمایا کرتے تھے
کہ طریقہ ما عروۃ الوثقی است، یعنی کہ ہمارا طریقہ جو ہے یہ مضبوط ترین رسی ہے۔ یہ عروہ وثقی جو ہے یہ قرآن کا نام ہے، یہ شریعت کا نام ہے، اسلام کا نام ہے، اور اللہ پاک کے دین پر عمل کرنا یہ عروہ وثقی ہے۔ یعنی کہ یہ فرمایا کہ ہمارا مسلک، ہمارا طریقہ یہ عروہ وثقی ہے، اور قرآن پاک میں عروہ وثقی جو ہے، عروہ وثقی کہتے ہیں مضبوط رسی کو، اور مضبوط رسی قرآن کو قرار دیا گیا، شریعت کو قرار دیا گیا، ایمان اور صراط مستقیم کو کہا گیا ہے۔ جس کے پاس ایمان اور صراط مستقیم ہے، ہدایت موجود ہے، قرآن اور حدیث موجود ہے، اسلام اس کے پاس موجود ہے، تو وہ عروہ وثقی ہے۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ ہمارا طریقہ عروہ وثقی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمارا طریقہ جو ہے وہ صرف شریعت ہے، اور حضور کی سنت مبارکہ پر عمل کرنا یہی ہمارا طریقہ ہے۔ تو جب یہ طریقہ عروہ وثقی بن گیا تو پھر کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ صوفیاء کرام یہ امر بالمعروف نہیں کرتے؟ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہو تو عروہ وثقی بن ہی نہیں سکتا ہے، مضبوط رسی بن ہی نہیں سکتی ہے۔ مضبوط رسی تو ہوتی وہ ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ چنانچہ در ذیل مطابقت حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دست زدن است، چنانچہ فرماتے ہیں کہ ہمارا طریقہ جو ہے وہ حضور آقا دو عالم کی اتباع، وہ آپ کی اتباع اور آپ کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلنا، اور اس کے اندر مضبوط ہاتھ ڈالنے کا نام ہے۔ جس نے حضور کے دامن سنت اور آپ کے دین کے دامن کو تھاما تو وہی تو نقشبندی یا مجدی بن سکتا ہے، دوسرا تو بن ہی نہیں سکتا۔ لہذا آپ فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کن صوفیاء کی باتیں کرتے ہیں، ہمارا طریقہ تو عین شریعت ہے۔ اقتداء بآثار صحابہ کرام علیہم رضوان کردست، اور ہمارا طریقہ حضور کی اتباع اور صحابہ کرام نے جو کچھ آگے ہمیں دیا اس پر عمل کرنا ہے، صحابہ کرام کے پیچھے چلنا۔ اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ اہل سنت کا مطلب ہے حضور کی سنت پر عمل کرنا، اور جماعت کا مطلب ہے صحابہ کرام کی جماعت کے پیچھے چلنا۔ جو صحابہ کی جماعت کہتی ہے، جو ان کے عقائد اعمال تھے، وہی ہمارے عقائد اور اعمال ہیں۔ دری طریقہ باندک عمل فتو بسیار است، اس طریقہ مبارکہ کے اندر تھوڑا سا عمل کرے تو اس کے لیے شریعت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس پر عمل کرنے والا، ہمارا طریقہ نقشبندیہ کے اوپر چلنے والا، اس کے لیے تو شریعت، قرآن، حدیث، صحابہ اور سنت کے راستے جو ہیں وہ کھلتے ہیں۔ اما رعایت مطابقت سنت کار بزرگ است، فرماتے ہیں کہ حضور کی سنت کی اتباع اور اس کی رعایت کرنا، اس کی کوشش کرنا، اس کے واسطے تلاش اور تتبع کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے، اور آپ نے اسے جو بہت بڑا کام قرار دیا وہ اسی لیے ہے کہ قرآن میں فاتبعونی یحببکم اللہ، تم حضور کی اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ حضور کی اتباع کے ساتھ اتنا بڑا انعام وابستہ ہے، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ حضور کی سنت کی رعایت کرنا، آپ کی سنت پر عمل کرنا اور اس سنت کے پیچھے تلاش کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ کام اس لیے کہ اس کا انعام بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالی کی محبت سے بڑا انعام کائنات کے اندر موجود ہی کوئی نہیں، بلکہ ہم موازنہ کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں بھی کوئی، اس کے ایک ذرہ بھی اس کے مقابلے میں ہو، وہ بھی ہم بات نہیں کر سکتے ہیں۔
تو فرماتے ہیں ہر کے عظیم طریقہ را روح گردانت، جو بندہ اس طریقہ مبارکہ سے اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے خطرے عظیم دارت، وہ بہت بڑے خطرے کے اندر پڑ جاتا ہے، کیونکہ یہ طریقہ عین شریعت کا طریقہ ہے، اور جو بندہ اس طریقے کے اوپر تان یا اس سے پیچھے ہٹے گا وہ تو شریعت سے ہٹ جائے گا، تو جو شریعت سے ہٹے گا تو اس سے بڑا نقصان کیا ہے، اور اس سے بڑا خسارہ ہی اور کوئی نہیں۔ اگر مشرب صوفیہ علیہ ترک تعرض بودے چرا حضرت خواجہ نقشبند کیا ذرا سائے صوفیان، تو فرماتے ہیں کہ اگر صوفیہ کرام کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ وہ عوام سے دور رہتے ہیں، انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے، تو پھر حضرت خواجہ نقشبند جو کہ صوفیوں کے سردار ہیں، جو کہ صوفیوں کے سرکردہ رہنماؤں کے اندر شامل ہیں، راس این طریقہ عالیہ و پیر خود حضرت امیر کلال کے جائے ادب بود، تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات ہوتی تو یہ آپ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ حضرت شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ صوفیاء کے سرخیل ہیں، آپ صوفیاء کے سردار ہیں، اور آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت امیر کلال وہ بلند آواز سے ذکر بالجار کرتے تھے، چنانچہ حضرت شاہ نقشبند بخاری وہاں بخارا کے علماء کو لائے اور انہیں لا کر کہا کہ حضرت، حالانکہ یہ جیسا کہ فرمایا کہ حضرت امیر کلال کے جائے ادب بود، حضرت امیر کلال آپ کے پیر و مرشد تھے، یہ ادب کی جگہ تھی، وَأَحَقُّ بُودًا کہ بعد میں تعرض در باب ذکر جہر، آپ کا حق بنتا تھا کہ ذکر جہر کے بارے میں آپ بات ہی نہ کرتے، لیکن کہ طریقہ حضرت امیر بود امر معروف کردن، آپ نے حضرت امیر جو کہ ذکر جار کرتے تھے علماء کو اکٹھا کر کے لائے اور کہا کہ حضرت کو فرمائیں کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، چنانچہ علماء نے بیان کیا کہ یہ ذکر جار جو آپ کرتے ہیں یہ درست نہیں، تو آپ نے فرمایا جب علماء کہتے ہیں تو میں اپنی گردن جھکاتا ہوں اور آئندہ نہیں کروں گا۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر امر بالمعروف صوفیاء نہ کرتے ہوتے تو حضرت شاہ نقشبند بخاری اپنے پیر و مرشد کو امر بالمعروف کی تلقین کیوں کروا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ صوفیاء کو سب سے زیادہ صوفیاء کرام شریعت کا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا خیال رکھتے ہیں، اور ان سے سرے منہ انحراف وہ بھی نہیں کرنے کے لیے تیار ہوتے، تو چنانچہ یہ واقعہ حضرت شاہ نقشبند کے پیر و مرشد ہیں اور ادب کی جگہ ہے، لیکن وہاں پر آپ نے امر بالمعروف کو جانے نہیں دیا، بلکہ وہاں بھی آپ نے امر بالمعروف سے کام لیا۔ علماء بخارا را جمع نمودا، علماء بخارا کو آپ نے جمع کیا، پیش عیشا بردن اور حضرت امیر کے پاس لے گئے، وہ عیشا از رائے حسن نشات مسلمانی و کمال حقانیت گفتہ، تو انہوں نے بڑے ہی یعنی کہ بہت اچھے اور احسن پیرائے کے اندر حضرت امیر کے سامنے گفتگو کی، تو حضرت خواجہ را قبول کر دن، تو حضرت خواجہ نے اس کو قبول کر لیا، وہ جہر را در گزاشتن اور آپ نے جہر کو پھر چھوڑ دیا، چنانچہ منقول است جیسا کہ منقول ہے۔ تو سیدھی سادی بات یہ ہے کہ صوفیاء کرام، یہ صوفیاء کا طریقہ کاری شریعت پر من و عن عمل کرنا ہے، بلکہ طریقت کہتے ہی اس کو ہیں کہ شریعت پر اور قرآن پر عمل کیا جائے، قرآن پاک پر عمل کرنے کا نام ہی تو شریعت ہے اور طریقت ہے۔
شریعت یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ نماز پڑھو، طریقت یہ ہے کہ پھر وضو کر کے نماز میں کھڑے ہو، یہ طریقت ہے۔ یعنی اقیم الصلاۃ یہ شریعت ہے اور نماز پڑھنا یہ طریقت ہے، اور اس کے اندر پھر اخلاص پیدا کرنا یہ حقیقت ہے۔ تو کہ طریقت کو الگ شمار کرنا یہ بات تو درست نہیں ہے۔ وما علینا